نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ قربانی کا موقع ہے۔ الحمدللہ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر پوری دنیا میں مسلمان جانور اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں۔ عظیم الشان عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بڑی عظیم توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس عبادت کو انجام دیتے ہوئے بلکہ تمام عبادات کو انجام دیتے ہوئے ایک بنیادی شرط کا خیال کرنا نہایت ضروری ہے۔ وہ بنیادی شرط ہے اخلاص نیت۔ اخلاص نیت کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہوتی۔ اخلاص نیت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جب بھی کوئی نیک کام یا عبادت انجام دے اس وقت دل میں خیال اور نیت صرف یہ ہو کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کر نبی کی تعلیم سمجھ کر میں یہ کام کر رہا ہوں۔ یہ اخلاص کا مطلب ہے۔ قربانی کے بارے میں بھی اخلاص کی بار بار تلقین کی گئی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تم جانوروں کو کچھ قربان کرتے ہو، اس کا گوشت اور اس کا خون اللہ تعالیٰ تک ہرگز نہیں پہنچتا۔ گوشت تو انسان استعمال کر لیتے ہیں اور خون مٹی میں مل جاتا ہے یا نالی میں بہہ جاتا ہے۔ پھر اللہ تک کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو دل کا تقوی یعنی اخلاص پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں قربانی کرنے والے نے کس جذبے سے، کس ارادے سے، کس نیت سے قربانی کی ہے۔ تو نیت یہاں بھی یہی ہونی چاہیے، اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنے کے لیے میں قربانی کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرماتے تھے، آپ نے حکم فرمایا اس لیے قربانی کر رہا ہوں۔ قربانی کے جانور ذبح کروں گا، اس کا گوشت گھر والے بھی استعمال کریں گے، انسانوں کی ضرورت پوری ہوگی اور اپنے رشتہ داروں کو بھی دوں گا، اس سے صلہ رحمی ہوگی، غرباء اور مستحق مسلمانوں کو دوں گا، اس سے ان کی حاجت روائی ہوگی اور ان کی ضرورت پوری کرنے کا مجھے موقع ملے گا، اور کسی بھی انسان کو کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس لیے یہ نیت ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ریاکاری، نام و نمود، دکھاوے کی نہ نیت ہونی چاہیے، نہ اپنی طرف سے ایسا کوئی عمل ہونا چاہیے تاکہ ہماری قربانی ضائع نہ ہو۔ اکثر مسلمان تو الحمدللہ ان کے اعمال سے معلوم ہوتا ہے طور طریقوں سے کہ خلاص نیت سے ہی کرتے ہیں، لیکن بعض مسلمان ایسے کام کرتے ہیں کہ جن سے اخلاص بظاہر نظر نہیں آتا۔ مثلا قربانی کا بہت مہنگا جانور خریدنا، کئی لاکھ روپے کا، یہ بھی علماء کرام نے فرمایا اور کہ دین کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ وہ بہت مہنگا جانور خرید کر قربانی کرتے ہوں۔ اسلام نے یہ ترغیب دی ہے کہ قربانی کا جانور عیوب سے پاک ہونا چاہیے، عیوب سے پاک ہونا چاہیے، اس میں کوئی عیب نہ ہو، جانور اچھا ہو، صحیح سالم ہو، بہت کمزور نہ ہو، بیمار نہ ہو، دبلا نہ ہو، اس میں کوئی اور عیب نہ ہو۔ یہ ترغیب تو دی ہے، لیکن بہت مہنگا جانور خرید کر قربان کرنا جس سے لوگوں کی انگلیاں اٹھیں اور لوگ کہیں کہ فلاں نے اتنے لاکھ کے جانور قربان کیا ہے، تو یہ خطرناک معاملہ ہے۔ اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ اور اگر مادی لحاظ سے دیکھا جائے، ضرورت کے لحاظ سے دیکھا جائے، تب بھی اتنا بڑا جانور خرید کر قربان کرنے میں اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا چھوٹا جانور خریدنے میں اور قربان کرنے میں فائدہ ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص نے 5 لاکھ روپے کے بیل خرید لیا اور خرید کر وہ اس نے قربان کر دیا۔ فرض کریں کہ وہ 5 من کا تھا، اگر یہی شخص 10 بکرے خرید لیتا اور 10 بکرے خرید کر قربان کرتا، اور آج کے حساب سے ایک بکرا تقریباً 30,000 روپے کا لگا لیں تو 3 لاکھ روپے کے 30 بکرے آ جاتے، ان کا گوشت بھی 200 کلو یعنی 5 من بنتا، اور اس بیل کا گوشت بھی 5 من یعنی 200 کلو بن رہا ہے، لیکن وہ بکرے 3 لاکھ روپے کے آئے، بیل اس نے 5 لاکھ روپے کا لیا۔ اور طبی لحاظ سے بھی جو چھوٹے جانور کا گوشت ہے، بکری کا، بکرے کا، گھٹے کا، وہ بنسبت بڑے جانور کے گوشت کے زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس موقع پر سوچنا بھی چاہیے کہ مسلمانوں کا فائدہ کس چیز میں ہے، غریبوں کا فائدہ کس چیز میں ہے، اور اخلاص زیادہ کہاں
ہمیں میسر آ رہا ہے، نہ اس طرف انگلیاں اٹھتی ہیں، تو ہمیں اخلاص سے نیت کی قربانی کے موقع پر بھی خاص طور پر کوشش کرنی چاہیے ہم اخلاص سے نیت سے قربانی کریں، تاکہ یہ عمل ہمارے لیے قیامت کے دن بھی بڑے ثواب کا باعث بن سکے۔ جیسے پہلے ہم نے بتایا تھا، قربانی کے جانور کو رکھا جائے گا مسلمان کے میزان عمل میں اور اس کا وزن کیا جائے گا، تو اس کا آخرت کے لحاظ سے بھی زیادہ فائدہ ہے اور مسلمانوں کے لحاظ سے بھی زیادہ فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا ہر عمل اور خاص طور پہ قربانی بالکل اخلاص نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔